ڈریے گا نہیں، بالکل جنات دکھتے ہیں، جنات ہیں نہیں، دکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک انگریز آیا ہلور میں، پورے وہ ہندوستان گھومتا رہا، دلی گیا، بمبئی گیا، گلے میں کیمرہ ٹانگے ہوئے، دلی گیا، بمبئی گیا، حیدرآباد گیا، گجرات گیا، دھیرے دھیرے وہ اتر پردیش بھی آ گیا، ہلور کے سرزمین پہ پہنچا۔ جیسے ہی ہلور میں پہنچا، بیتاب ہلوری صاحب نظر آئے، اس نے کہا ایک فوٹو کھینچیں گے۔ بیتاب ہلوری نے کہا میں نہیں کھینچنے دوں گا فوٹو۔ اس نے کہا فوٹو تو کھینچ کے رہیں گے۔ پھر بیتاب صاحب نے کہا میں فوٹو کھینچنے نہیں دوں گا۔ اصرار بڑھ گیا، بہت سے لوگ ہلور کے آ گئے، کہا بھائی ایک فوٹو کھینچوا لو۔ بیتاب ہلوری صاحب نے کہا میں فوٹو بالکل کھینچوا ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی تم اتنا ضد کیوں کر رہے ہو فوٹو کھینچوانے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے نہ کھینچو۔ کہیں نہیں بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا، میں فوٹو کھینچوں گا ضرور۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے جناتوں پہ ایک کتاب لکھی ہے، جنات کی میرے پاس کوئی فوٹو نہیں دی، آج پہلی مرتبہ جنات کو دیکھا ہے۔ یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھی، وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آم کا۔ دشمن حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں، کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا۔ بیتاب ہلوری صاحب آپ کے روبرو نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے محفلوں کے ڈاکٹر مشہور گلاٹی۔ نوحوں کو نوحی کی طرح پڑھنے والے مشہور زمانہ نوحہ خان بھائی افسر امامی شیلو نے کئی مرتبہ مجھے یہاں کے لیے بلایا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ ابھی تک میں آ نہیں پایا۔ میں سمجھتا تھا کوئی چھوٹی سی محفل ہوگی، سننے والے اس طرح کے نہیں ہوں گے، لیکن یقین جانیے شروع سے میں دیکھ رہا ہوں یہ مجمع کراچی کے ٹکر کا ہے۔ واہ! اور مجمع چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ بے شک باقی لوگ ان لوگوں کو دیکھ کے داد دیتے ہیں کہ شعر اچھا ہوگا۔ جناب محبوب انصاری صاحب جب پڑھ رہے تھے لگ رہا تھا محفل ختم ہو گئی۔ شروع میں حسینی اے ٹی ایم کھلا ہوا تھا، بعد میں تھوڑا ڈاؤن ہوتا چلا گیا تو ہم نے سمجھا کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ملا، کیونکہ دربار ہی ایسا ہے۔ میں نے 4 مصرے بہت پہلے کہے تھے، میں حاضر کر رہا ہوں انشاءاللہ، آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ محبوب بھائی دیکھیے گا کہ 2 کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے۔ واہ واہ! جا کے سن لیجئے بھائی۔ بیتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے۔ محبوب انصاری کو بھی اتنا ہی کیوں ملا؟ سماعت فرمائے۔ 2 کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، اور در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو۔ در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے۔ بیتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے۔
درے عباس سے واہ ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے، اب پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے؟ واہ پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے؟ سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے۔ پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے؟ پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے؟ سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ آدھی ادھوری بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری دنیا میں میں نے ٹھیکہ لیا ہے کہ اس بات کو سمجھاؤں، اس بات کو آگے بڑھاؤں۔ اب کہتے ہیں کہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بس یہیں تک جا کے رک جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے بتانے کی ذمہ داری میں نے نہیں رکھی کہ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ سماعت فرمائے کہ گلشن ایما کو مرجھایا چمن کہنے لگے، گلشن ایما کو مرجھایا چمن کہنے لگے، بیاہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے۔ واہ گلشن ایما کو مرجھایا چمن کہنے لگے، بیاہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے، اور دیکھ کر پرچم جری کا جب سے ٹوٹا ہے نکاح، شیخ جی اس دن سے بیوی کو بہن کہنے لگے۔ واہ 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 گلشن ایما کو مرجھایا چمن کہنے لگے، بیاہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے، اور دیکھ کر پرچم جری کا جب سے ٹوٹا ہے نکاح، شیخ جی اس دن سے بیوی کو بہن کہنے لگے۔ دیکھ کر پرچم جری کا جب سے ٹوٹا ہے نکاح، شیخ جی اس دن سے بیوی کو بہن کہنے لگے۔ ہمارے زاہد کاظمی صاحب نے ایک فرمائش کی ہے، اس کو میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے یہ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کروڑوں شعر کہے گئے ہیں ہیبت عباس کے سلسلے سے۔ جناب جرار اکبر آبادی صاحب نے ہیبت عباس کے سلسلے سے کیا شعر کہہ دیا کہ اللہ رے عباس کی حیبت کے رب لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی، 2 لاکھ کے لشکر پہ سکوت ایسا تھا پتاری کہ سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ 2 لاکھ کے لشکر پہ سکوت ایسا ہے تاری، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ اب جرار بھائی کا شعر میں نے یہ سنا تو ہم نے کہا بھائی یہ سب سے بڑا شعر نہیں، میں کہوں گا سب سے بڑا شعر ہیبت عباس کے سلسلے سے۔ اب سماعت فرمائے، آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، واہ واہ آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے۔ آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے۔ اب بولا جو شیر، شبر کہاں ہے؟ بولا جو شیر، شبر کہاں ہے؟ تو چھپ گیا، کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے۔ بولا جو شیر، شمر کہاں ہے؟ تو چھپ گیا،
कहला दिया कि कह दो तबीयत खराब है, कहला दिया कि कह दो तबीयत खराब है। अब देखिए उर्दू मेरी कमज़ोर है, इसलिए तज़कीर व तानीस की अक्सर गलती हो जाती है। तीसरे और चौथे मिसरे में अगर गलती हो गई तो माजरत चाहूँगा, लेकिन मतला मैंने बीमारी की हालत में कहा था, इसलिए मतला अगर आपको अच्छा लगे तो मैं माजरत चाहूँगा। ये जब बीमार रहते हैं तो अच्छे शेर कहते हैं, जब अच्छे रहते हैं तो फिर उसी तरीके से शेर कहते हैं जिस पे आप दाद दे देते हैं। समाअत फरमाएं। शेरे खुदा ने शेर के, देखते भी रहिए, शेरे खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। शेरे खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। तो खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद। क्या बात है, अरे सुनते रहिए। खौफे जरी से आई नहीं करबला, आई नहीं करबला यजीद। खौफे जरी से गौर ही नहीं किया आपने। खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद। बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के। खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद। एटीएम काम कर रहा है। खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद। बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के। और हमारे जाहिद कादमी साहब ने एक फरमाइश की थी, मैं इनसे पंगा नहीं ले सकता क्योंकि ये महफिलों के डॉक्टर मशहूर गुलाटी है। मैं हाजिर कर रहा हूँ वो 4 मिसरे कि नजफ के तज़किरे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं। नजफ के तज़किरे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। तो अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। और एक कथा में हाजिर कर रहा हूँ कि जिनके दिल में रवा बुग़्ज़ का साल्ट है। मैं बुजुर्गों के लिए बता रहा हूँ कि साल्ट का मतलब नमक होता है, बच्चों को सब मालूम है। जिनके खून में रवा बुग़्ज़ का साल्ट है, उनकी मम्मी का जाने कहाँ हाल्ट है। जिनके खून में रवा बुग़्ज़ का साल्ट है, उनकी मम्मी का जाने कहाँ हाल्ट है। और जिनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, बाई बर्थ उनमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। जिनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, जिनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, बाई बर्थ उनमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। बाई बर्थ उनमें कुछ टेक्निकल डॉक्टर साहब दाद दे रहे हैं। और
یہ دیکھیے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں. میں بہت سیدھے سیدھے سادے سادے شعر پڑھنے کا عادی ہوں. میں ایسے شعر نہیں پڑھتا کہ کسی کو زیادہ برا لگے. حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. 4 مصرے. دیکھیے میں جو سمجھ کے کہتا ہوں وہی سمجھ کے کہتا ہوں. اگر پبلک کچھ دوسرا سمجھ لے تو میری ذمہ داری نہیں. میں جو کہتا ہوں سوچ کے وہی کہتا ہوں. میری کوئی ذمہ داری نہیں. میں حاضر کر رہا ہوں. اور ہمارے محبوب بھائی بار بار کہہ رہے تھے چوتھے مصرے پر توجہ, چوتھے پر توجہ. یہی تو ہم کر رہے ہیں, چوتھے پر ہی توجہ کر رہے ہیں. محبوب بھائی ہمارے بڑے ہیں. حاضر کر رہا ہوں کہ پہلے دیکھیے بالکل سادہ سادہ. پہلے ان کو بھی پرکھا گیا. بالکل سادہ سادہ. پہلے ان کو بھی پرکھا گیا, پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا. واہ شلوا سنیں. ان کو بھی پرکھا گیا, پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور ان کو بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ 100 اوور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا. ان کو بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ ان کو بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ 100 اوور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا. اور ہمارے محبوب بھائی مولا انہیں طویل حیات عطا فرمائے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بہت اشعار وہ پڑھتے ہیں. میں 4 مصرے ان کی طرف سے آپ کی نظر کر رہا ہوں بزبان حضرت ابو طالب علیہ السلام. ارشاد میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے. میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے. ایمان چھپایا جا رہا ہے. مجھے کافر بتایا جا رہا ہے. میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے. مجھے کافر بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا, تمہیں الو بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا, تمہیں الو بنایا جا رہا ہے. دیکھیے آج کل اتحاد کا زمانہ ہے اور یقیناً سب کو مل جل کے رہنا چاہیے. یہ دور کی آواز ہے. اسی لیے میں نے جب فیس بک پہ لکھا کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی دنیا میں آئی, انہوں نے لکھا کہ بھیا آپ کو جانکاری نہیں ہے 3 بیٹیاں اور تھیں, ٹوٹل 4 تھیں. ہم نے کہا چلیے بھائی میں مان لیتا ہوں, اتحاد بھی باقی رکھنا ہے تو ماننا پڑے گا. مان لیا میں نے, لیکن اتحاد بھی رکھا اور ایمان بھی بچایا. ایک بھی مانا اور 4 بھی مانا. کیسے؟ بہت مشکل کام ہے. سنیے کیسے ایک مانا؟ میں نے دلیل دی کہ اگر کسی کے گھر میں 4 لڑکیاں ہوں, 3 لڑکیاں ہوں, 2 لڑکیاں ہوں, تو باپ کے مرنے پہ کیا ایک ہی روئے گی؟ کیا بات ہے. جب صدق مانگنے کے لیے, واپس لینے کے لیے دربار میں پہنچی تو اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آپ اکیلی تھوڑی نہ ہے, 3 اور بیٹیاں ہیں. واہ واہ. یہ سب سامنے کی دلیلیں ہیں, لیکن میں نے ایک دلیل دی ہے کہ ایک بیٹی تھی, پھر یہ دلیل دی ہے کہ 3 اور بیٹیاں تھیں. کیسے؟ دیکھیے ایسے ہی اگر غور کر لے گا بہت دیر تک داد دیں گے. نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا. واہ
نبی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا جو روز روتی تھی سرکار کائنات کے بعد. بے شک. یا علی فاطمہ سے کہہ دو دن میں رو یا رات میں رو. یا علی رسول کی بیٹیوں سے کہہ دو یہ کہیں نہیں ہے. یا علی فاطمہ سے کہہ دو رات میں رو یا دن میں رو. نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا جو روز روتی تھی سرکار کائنات کے بعد. تو مورخین کے سرکاری اسپتالوں میں یہ تینوں پیدا ہوئی تھی مگر وفات کے بعد. مورخین کے سرکاری اسپتالوں میں یہ تینوں پیدا ہوئی تھیں مگر وفات کے بعد. اب ایک کلام ہے بڑا دل کر رہا ہے. میں نے وہ شیطان نامہ بھی وہ شیطان والی فرمائش کی ہے بھائی یہاں شیطان. اچھا ہاں تو ایک کلام پہلے پڑھ دیں. ہاں یہ کہ ایک قطعہ کی اور فرمائش اس نے کی تھی. عبد القدوس ادھر سے آواز آ رہی. نہیں ایک قطعہ ہمارا تھا جس وقت کربلا پر IS والے حملہ کرنے والے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کربلا کو گرا دیں گے کربلا کے مزارات. ایک بوڑھا مجاہد اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. لوگ آ کے کہتے تھے ہمارے رشتہ دار مار دیے گئے ہیں. وہ بوڑھا مجاہد کہتا تھا صبر کرو. ہمارے خالو مار دیے گئے. وہ بوڑھا مجاہد کہتا تھا صبر کرو. ہمارے بھائی مار دیے گئے. وہ بوڑھا مجاہد کہتا تھا صبر کرو. جب یہ بات آئی کہ کربلا پر حملہ ہونے والا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اپنے عصا کو لے کر اور اس نے کہا اب جہاد واجب ہے. اب سماعت فرمائے 4 مصرے کہ خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے. کیا بات ہے. واہ. خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے. واہ. خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے اور دشمن اسلام کی نیندیں اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے. دشمن اسلام کی نیندیں اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے. اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی. آواز ادھر سے آ رہی ہے. ہاں بالکل بالکل. ہمارے ایک ادھر بہت سے آواز آئی ہے بھائی. اچھے دوست ہمارا مولانا عبد القدوس صاحب بقر عید سے کچھ دن پہلے مل گئے اور بکرا لے کے جا رہے تھے. جو گفتگو ان کے اور ہمارے بیچ ہوئی وہ میں حاضر کر رہا ہوں. بکرا لے کر جو چلے مولوی عبد القدوس. بکرا لے کر جو چلے مولوی عبد القدوس. بکرا لے کر جو چلے مولوی عبد القدوس. میں نے دھیرے سے کہا یہ تو بڑا دبلا ہے. بکرا لے کر جو چلے مولوی عبد القدوس. میں نے دھیرے سے کہا یہ تو بڑا دبلا ہے. ہنس کے بولے کہ 1.25 لاکھ میں پایا ہے اسے. اس کو بکرا نہ سمجھنا یہ ابو بکرا ہے. شیطان نامہ. ابھی شیطان نامہ نہیں ایک کلام پڑھوں گا. آپ چاہتے ہیں شیطان نامہ پڑھ کے ختم کر دوں؟ ایک کلام اور پڑھوں گا. بیتاب بھائی آپ کو حسبنا اللہ پڑھنا ضرور ہے. یہ بات ہم کو ہضم نہیں ہے. یہ آپ کو پڑھنا ضرور ہے. اچھا ہاں یہ جون پور میں مصرع ہوا تھا تو اس میں جو ہے یہ 4 مصرے میں نے نکالے کہ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے. کیا بات ہے. جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے.
تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے۔ جناب محسن کو کس نے مارا؟ کیا بات ہے، واہ! یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو۔ میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو، مگا دو ایک ڈبہ حاج مولا، یہ بات مجھ کو ہجم نہیں ہے۔ مگا دو ایک ڈبہ حاج مولا، یہ بات مجھ کو ہجم نہیں ہے۔ آج سے 17-18 سال پہلے پاکستان میں ایک محفل ہوئی تھی، عالمی جشن مرتضوی۔ اس میں یہ کلام میں نے پڑھا تھا۔ اس وقت لبنان اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی، اس دوران یہ کلام میں نے کراچی میں پڑھا تھا۔ انٹرنیٹ پہ دیکھا تو کٹ کر کے کچھ شعر اس میں تھے۔ اب جب ریحان اعظمی کا انتقال ہوا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو یہ سب کلام نکلے تو یہ کلام مجھے پھر واپس ملا۔ یہ تھا کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ جب یہ مصرع میں نے سنا تو ایسا لگا کوئی چیلنج دے رہا مجھے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے؟ انہوں نے کہا میں ہی بتاؤں گا اور کوئی نہیں بتا پائے گا۔ کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے؟ اب دیکھیے، وہ جنگ چل رہی ہے، وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، امریکی چھچوروں کے طرفدار نہ ہوتے۔ واہ! وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، امریکی چھچوروں کے طرفدار نہ ہوتے۔ اور دیکھیے کبھی کبھی میں کتنی اچھی شاعری کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں شاعری۔ رات بھر لوگ ترس گئے کہ اچھے شعر سنوں۔ کوئی یہ کہہ کے گیا مائک خراب ہے، کہاں مائک خراب ہے؟ اور میری سمجھ میں مائک بہت کھینچ رہا ہے، اگر کھینچے گا نہیں تو آواز پہنچائے گا کیسے؟ واہ! اب شاعری سنیے، اگر سرور نواب صاحب یہاں ہوتے، نذیر باقری صاحب جیسے شعرا جرار اکبر آبادی صاحب، تو مجھے ضرور دعاؤں سے نوازتے۔ کیا شاعری کر دی ہمیں۔ ارے بابائے قوم موجود ہے نا چندن فیض آبادی صاحب، ڈاکٹر مشہور گلاٹی شعر حاضر کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے، شاعری دیکھیے، شاعری کسے کہتے ہیں؟ ظلمت کے ویلن، ظلمت کے ویلن دین میں بھر دیتے اندھیرے، ظلمت کے ویلن دین میں بھر دیتے اندھیرے، گر دین میں 12 سپر اسٹار نہ ہوتے۔ واہ! ظلمت کے ویلن دین میں بھر دیتے اندھیرے، گر دین میں 12 سپر اسٹار نہ ہوتے۔ اور چونکہ شاعر وہی ہوتا ہے جس کی شاعری میں وقت اور حالات کا تذکرہ رہے۔ دیکھیے، امریکہ مسل دیتا اسے 1 منٹ میں، امریکہ مسل دیتا اسے 1 منٹ میں، لبنان میں جو شہ کے آزادار نہ ہوتے۔ بے شک، بے شک، امریکہ بے شک۔ دیتا اسے 1 منٹ میں، لبنان میں گر شہ کے آزادار نہ ہوتے۔ اب ہوتا نا خمینی میں اگر عزم حسینی، واہ! ہوتا نا خمینی میں اگر عزم حسینی، ایران کے ہم لوگ طرفدار نہ ہوتے۔ بے شک، ہوتا نا خمینی میں اگر بے شک۔ عزم حسینی، ایران کے ہم لوگ طرفدار نہ ہوتے۔ اب یہاں سے تاریخ ملاحظہ فرمائیے۔ اسی لیے میں ایسے ایسے شعر کہہ دیتا ہوں کہ سننے والا دھوکے میں رہ جائے کہ شاید پڑھا لکھا شاعر ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں، تاریخ سماعت فرمائے۔ حسنین کی نانی، حسنین کی نانی جو لٹا دیتی نہ دولت،
نانی جو لٹا دیتی نہ دولت، بھیک منگے مسلمان زمیندار نہ ہوتے۔ حسنین کی نانی جو لٹا دیتی نہ دولت، بھیک منگے مسلمان زمیندار نہ ہوتے۔ اور ایک شعر میں نے جرار اکبر آبادی صاحب سے گود لیا تھا، وہ بھی وہاں تھے، میں حاصل کر رہا ہوں۔ حسنین کی نانی جو لٹا دیتی نہ دولت، بھیک منگے مسلمان زمیندار نہ ہوتے۔ اور روئے ہیں، پھر تاریخ پیش کر رہا ہوں، روئے ہیں بہت غار میں چھپ کر شب ہجرت، روئے ہیں بہت غار میں چھپ کر شب ہجرت، سونے کو کہا جاتا تو تیار نہ ہوتے۔ روئے ہیں بہت، روئے ہیں بہت غار میں چھپ کر شب ہجرت، سونے کو کہا جاتا تو تیار نہ ہوتے، سونے کو کہا جاتا تو تیار نہ ہوتے۔ اور آج دیکھیے سلمان نے سعودیہ کو کیا بنا دیا ہے، مجھ سے بہتر جناب محبوب انصاری صاحب جانتے ہیں۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ پی لیتے اگر خم میں میں حب ولایت، پی لیتے اگر خم میں میں حب ولایت، اسلامی ممالک میں بیئر بار نہ ہوتے۔ پی لیتے، کیا بات ہے، واہ حب ولایت اسلامی ممالک میں، ارے بہت اچھا شعر ہے بیٹا بھائی، واہ 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 میں واہ حب واہ واہ واہ، ولایت اسلامی ممالک میں بیئر بار نہ ہوتے۔ کیا حالات حاضرہ پہ شعر کا ہے، واہ 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 واہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کون سے ستارے منحوس ہوتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں شعر حاضر کر رہا ہوں، پھر تاریخ۔ سرکار اٹھاتے نہ انہیں کان پکڑ کر، سرکار اٹھاتے نہ انہیں کان پکڑ کر، محفل میں کچھ اسٹار جو دمدار نہ ہوتے۔ سرکار اٹھاتے نہ انہیں کان پکڑ کر، محفل میں کچھ اسٹار جو دمدار نہ ہوتے۔ اور دیکھیے یہاں پر پول کھل جا رہا ہے کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں۔ پڑھتے نہ اگر شیخ عداوت کا پہاڑا ہے، پڑھتے نہ اگر شیخ عداوت کا پہاڑا، تو پیچھے پہاڑی کے گرفتار نہ ہوتے۔ پڑھتے نہ اگر شیخ عداوت کا پہاڑا، تو پیچھے پہاڑی کے گرفتار نہ ہوتے۔ اور تضمین سماعت فرمائے، خدا کی قسم مولا مجھے سلامت رکھے، کیا تضمین، کیا ہوتا اگر کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے؟ سب لوگ بیٹا بھائی کے طویل عمر کی یہ دعا کریں۔ کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے؟ فتوے تو بہت دیتے ہو، نانا سے یہ پوچھو، فتوے تو بہت دیتے ہو، نانا سے یہ پوچھو کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے؟ نانا سے یہ پوچھو، فتوے تو بہت دیتے ہو، نانا سے یہ پوچھو کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے؟ اور جبریل کے ٹیچر کی عنایت ہے یہ، ورنہ بیتاب کے اشعار دھواں دھار نہ ہوتے۔ شیطان شیطان کھوا اٹھا لے جائے گا۔ محفل مولا علی میں با ادب جو آئے گا، محفل مولا علی میں با ادب جو آئے گا، خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا، خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے
दुबले होते जा रहे हैं, जिक्र हैदर सुन के जो देखना एक दिन उन्हें कौवा उठा लेगा। दुबले होते जा रहे हैं, जिक्र हैदर सुन के जो एक दिन उन्हें कौवा उठा ले जाएगा। और एक जमाना ये था, देखिए जिसे खौफ होता है वही बोलता है। एक जमाना था कि एक ये हवा चली थी कि हर कोई कह रहा था मैं हूं अब्बास बाजुबान ममदूद, मैं अली हूं, मेरा नाम ज़ैनब है, मैं जुल्फ़िकार हूं। ने कहा हमारी तो इतनी औकात नहीं है, तो ला मैं यही कह दूं मैं हूं शैतान। अब रमजान करीब है, इस नज़्म को समाअत फरमाएं। बहुत ज़माने बाद इसे पढ़ने जा रहा हूं। रमजान करीब है, मैं हाजिर कर रहा हूं कि मैं हूं शैतान। देख लीजिए, मेरा छोटा पैक ये है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैं हूं शैतान, मुझे झुक के करो तुम आदा। मैं हूं शैतान, मुझे झुक के करो तुम आदाब। बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूं मैं ताजा गुलाब। बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूं मैं ताजा गुलाब। शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता? शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता? पूछो हवा से, पूछो हवा से कि शैतान की फितरत क्या है, वो बताएंगे तुम्हें मेरी सियासत क्या है। पूछो हवा से कि शैतान की फितरत क्या है, वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था। फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया। क्या बात है। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था। फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। माहे रमजान में, माहे रमजान में, माहे रमजान में, माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूँ। माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूँ। अपने चेलों से सभी काम लिया करता। माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूँ। अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूँ। गीबतें, गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। वाह। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। सुबह को
4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کے۔ صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر، دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں، روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں۔ دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں، روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں۔ آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں۔ اور پہلی بار اچھا کوئی کام کیا تھا میں نے، اب ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے یہاں پر، یہ شعر اسے میں نے کہا بھائی صاحب اسے میں ہی پڑھوں گا، اسے نہ پڑھیے، کاٹ دیجئے ڈائری سے۔ مظفر پور سائیڈ میں جو یہاں کوئی بہار کا ہوگا تو بتائے گا، وہاں رے کو اڑے کہتے ہیں، رے کو اڑے کہتے ہیں۔ اب ہمارا یہ شعر پڑھنے جا رہا تھا، بارگی میں شعر کی طرح جھپٹا کا نہیں، یہ شعر مت پڑھنا، اسے میں ہی پڑھوں گا۔ کیوں روکا؟ وہاں پر رے کو اڑے کہتے ہیں۔ پہلی بار اچھا کوئی کام کیا تھا میں نے، غار میں ایک صحابی کو ڈسا تھا میں نے۔ پہلی بار میں نے کہا میں ہی پڑھوں گا۔ یوں غمِ وارث آدم سے جلا کرتا ہوں، یوں غمِ وارث آدم سے جلا کرتا ہوں، فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں، فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں، انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، نوحہ خانوں کو لڑا کر سیلو بھائی انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکون پاتا ہوں، تو نہ تو آدم سے نہ الیاس سے ڈر لگتا ہے، نہ تو آدم سے نہ الیاس سے ڈر لگتا ہے، ہاں مجھے پرچم عباس سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں ایک شاعر ابھی بچا ہے، بس 2-3 منٹ کی سعادت ہے، ایک شاعر ابھی ہیں، زیارت فیض آباد۔